است حسین۔ آپ فرماتے ہیں بادشاہ بھی حسین ہیں۔ ہمارے امام حسین فقیر نہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں، دین است حسین، حسین دین بھی ہیں، دین پناہ است حسین، حسین دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ داد کے ناداد دست در دست یزید، داد مانا ہاتھ دینا، داد ابو بکر داد، عمر داد، عثمان داد۔ آپ کہو گے مولانا بات تو کربلا کی چل کرتے ہو، لیکن جہاں عمر کہاں سے آ گئے، فاروق اعظم عمر کہاں سے آ گئے، ابو بکر کہاں سے آ گئے، عثمان کہاں سے آ گئے؟ ایمان والو، فاروق اعظم تو فاروق اعظم تھے، پر امام حسین اور مولا علی کی ان جانب ان سے محبت دیکھیے۔ حضرت امام حسین، حضرت مولا علی کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، حضرت مولا علی کے بیٹے کا نام عمر ہے، حضرت مولا علی کے بیٹے کا نام بھی عثمان ہے۔ یہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں داد، عمر داد، ابو بکر داد، عثمان داد۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جس طرح حضرت غازی عباس مولا علی مشکل کشا کا بیٹا ہے، اسی طرح جناب والا حضرت غازی عباس کی ماں ایک ہے، حضرت فاروق اعظم کی ماں، حضرت عمر کی ماں بھی وہی ہے، حضرت ابو بکر کی ماں بھی وہی ہے، حضرت عثمان کی ماں۔ یہ جو تین نام ہیں ابو بکر، عمر اور عثمان، یہ بیٹے مولا علی کے ہیں۔ عباس کی ماں اور ان کی ماں ایک ہے۔ لوگ غازی عباس کے نام کے چرچے تو بہت کرتے ہیں، پر پہلے تین بھائیوں کو بھول جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، یہ بغض اہل بیت ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا مسلک حق کا ہے۔ ہم ابو بکر مولا علی کے تمام اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، تمام گھر والوں کو مانتے ہیں۔ ہم غازی مولا عباس کو بھی مانتے ہیں، ان کے بھائی عمر کو بھی مانتے ہیں، ان کے بھائی ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، اس کے جناب والا بھائی عثمان کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، اسی طرح جناب والا عباس بن علی، حضرت مولا علی مشکل کشا کے یہ بیٹے 18 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 18 بیٹوں میں غازی عباس کو مان لیا، حسن و حسین کو مان لیا، باقی کہاں جائیں گے؟ باقی کہاں جائیں گے؟ اور الحمدللہ ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ ہم صرف 12 کو نہیں مانتے، ہم نبی کے سارے غلاموں کو مانتے ہیں۔ ہم اہل بیت کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کے در والوں کو بھی مانتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کے گھر والے تھے ان کی شانیں تو وراء الورا تھی، ارے جو در والے ہیں ان میں در والوں میں سب سے پہلے جو در پہ آئے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں، جس کی وجہ سے مالک نے، میرے مصطفیٰ نے یہ دعا فرمائی کہ اے مولا عمر کی وجہ سے اسلام کو تقویت عطا فرما، عزت عطا فرما۔ پہلے لوگ نماز خانہ کعبہ میں چھپ کر پڑھتے تھے گھروں میں، جب سے عمر آئے وہ پہلی نماز تھی جو حتیم خانہ کعبہ میں پڑھی گئی، اور عمر کی وجہ سے مالک نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو عزتیں اور تقویت عطا فرما دی ہے۔
ہم سب کو مانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کے اولاد، آپ کے تمام اولادوں کو بھی ہم مانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مالک فرماتا ہے حبیب اپنے غلاموں کو ارشاد فرما دو میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، یہ جو دین کی تبلیغ کی ہے، جو طائف کے مقام پر پتھر کھائے ہیں، یہ جناب والا دیگر مقامات پر دشمنان اسلام نے تکلیفیں پہنچائی ہیں، اذیتیں پہنچاتے رہے، حبیب فرما دو میں ان کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس ایک سوال کرتا ہوں، میرے قرابت داروں سے محبت کیجئے، میرے اہل خانہ سے محبت کیجئے، میرے گھر والوں سے محبت کیجئے، میرے در والوں سے محبت کیجئے۔ اسی طرح جناب والا عاشق رسول لکھتے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی۔ جس کو آتا ہے اور جس کو سمجھ بھی آ رہی ہے، بزرگ جو بول نہیں سکتے ان کو معافی، اور جو بہرے ہیں سن نہیں سکتے ان کو بھی معافی، جو بزرگ ہیں ان کو معافی، باقی جو بلند آواز سے ذکر حسین کرنا چاہتا ہے وہ بلند آواز سے کہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی۔ یہ سبق کس نے دیا ہے؟ یہ جناب والا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ جمعہ کا دن ہے، میرے مصطفیٰ منبر رسول پر جلوہ افروز ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے فرماتے اچانک نظر کیا آتا ہے، مسجد نبوی کے دروازے کے اندر حسن و حسین داخل ہوتے ہیں، آپ صحابہ اکرام کے کندھوں پر، چونکہ آپ کا بچپنا ہے، کندھوں پر ہاتھ رکھ رکھ کے آگے چلے آ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام منبر رسول چھوڑ کر سرکار تشریف لے جاتے ہیں، میرے سرکار نے گود میں حسن و حسین کو اٹھا لیا، سرکار فرماتے لوگو یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بتانا چاہتے ہو؟ میرے سرکار فرماتے ہیں یہ بوسہ دے کر یہی بتانا چاہتا ہوں لوگو میری اہل بیت کی محبت بھول نہ جانا، اس لیے فرماتے عظمت آل بس لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت خاتون جنت فرماتی ہیں ایک دن حسن و حسین چار دیواری کے اندر کھیل رہے ہیں، آپس میں بھائی کھیل رہے ہیں، میرے مصطفیٰ پکڑتے ہیں ان کو، سرکار امام حسن کو پکڑ کر آپ ان کے پیشانے پر بوسہ دیتے ہیں، حضرت حسین کو پکڑ کر آپ کے گلے پر بوسہ دیتے ہیں۔ سیدہ خاتون جنت پوچھتی ہیں بابا بتاؤ تو صحیح یہ آج عجیب منظر دیکھا، حسن کے جناب والا پیشانی کو چومتے ہو، حسین کے گلے کو چومتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اتنا فرق کیوں ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں اے بیٹی زہرا یہ میرا بیٹا سردار بنے گا، حسن یہ دو قبیلوں کے درمیان فیصلہ کرائے گا، دو گروہ کے درمیان صلح کروائے گا، وہ دونوں مسلمان ہوں گے، وہ دونوں جنتی ہوں گے۔ آقا پھر حسین کا گلا کیوں چوما؟ میرے سرکار فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ایک کربلا کا میدان سجے گا جس کی امامت میرے بیٹا حسین کریں گے، جس کے جناب والا سرزمین پر کھڑے ہو کر خطبے دینے والا میرا حسین ہوگا، میری امت کے لوگ اس کے گلے پر خنجر چلا کے اس کو شہید کر دیں گے، میں اس لیے گلے کو چوم رہا ہوں۔ مولا میرے حسن کو بھی استقامت عطا فرمانا، میرے حسین کو بھی استقامت عطا فرمانا۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو،
عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی۔ یہ حسین کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کی گلیاں ہیں مسلمانوں، حسن و حسین مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار ہیں۔ سواری کتنی خوبصورت ہے، سواری اتنی خوبصورت ہے۔ شب معراج کا واقعہ آتا ہے جب میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین جناب والا جنت کے عظیم تر سواری کو لے کر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے لجپال نبی سوار ہو جائیے۔ تاریخ والے لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، جبرائیل غلامی اختیار کر کے باغ پکڑے ہوئے ہیں، باغ پکڑے ہوئے براق کی گھوڑے نما جو تھا، اس جنتی گھوڑے کی، اس جنتی سواری کی باغ پکڑ کر غلامی اختیار کر رہے ہیں جبرائیل امین۔ چڑھانے والے کون؟ میرے مصطفیٰ جب چڑھنے لگے، جبرائیل اپنا نورانی کندھا دیتے ہیں، مصطفیٰ اس پر قدم رکھ کے سوار ہو جائیے، سوار ہو جائیے۔ لیکن آج دیکھو مدینہ کی گلی ہے، میرے مصطفیٰ اپنے حسنین کریمین سے محبت کتنے کرتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے ہیں، حسن حسین سوار ہیں، دیکھنے والے دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، جناب والا رشک کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تعریف میں جملے کہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حسن حسین یار کتنی خوبصورت سواری ملی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے غلاموں تم تو سواری کو دیکھ رہے ہو، سوار دیکھو کتنے خوبصورت، سواری کو دیکھ رہے ہو تو سوار دیکھو کتنے۔ صحابہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے صحابہ، اے میرے غلاموں، تم میری محبت کے گیت گا کر میری شان بیان کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے ہو۔ محمد سے پوچھئے میرا دل یہ چاہتا ہے، اگر مجھے تم ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، میرے دل کو راحت پہنچانا چاہتے ہو تو صحابہ میرے حسن حسین کا ذکر کیا کرو۔ اگر مجھے راحت پہنچانا چاہتے ہو تو میرے حسن حسین کا ذکر کیا کرو۔ یہ وہ حسین جب کربلا کی زمین پر پہنچے، آپ کی توجہ ہے، کربلا کی زمین پر پہنچے، وہ حسین جو بچپن سے مصطفیٰ جس کو ناز سے پالتا، جس کو زبان کے چوسے لگواتا تھا، جس کا کبھی بوسہ میرے مصطفیٰ پیشانی پر دیتے، کبھی گلے پر دیتے اور کبھی میرے مصطفیٰ حسین کا سینہ چومتے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں یہ حضور کے غلام کے بیٹے تھے، زید بن حارثہ غلام تھے، یہ ان کی بڑی طویل داستان ہے۔ فرماتے ہیں سردی کا وقت تھا، موسم تھا، میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب حاضر ہوا سرکار کی بارگاہ اقدس میں، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار سردی کا موسم ہے، میں نے کچھ محسوس کیا، سرکار نے کمبل اوڑھا ہوا ہے، لیکن میں محسوس کیا کہ کچھ سرکار نے اٹھا رکھا ہے اندر۔ فرماتے ہیں میں اپنا کام کرتا رہا، جیسے کام سے فارغ ہوا عرض کی یا رسول اللہ میں جب سے آیا ہوں کچھ محسوس کر رہا ہوں، حضور آپ نے کچھ اٹھایا ہوا ہے یا ویسے؟ میرے سرکار نے اپنے وہ کمبل مبارک پیچھے ہٹایا۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں ایک پہلو میں امام حسن ہیں، ایک پہلو میں امام حسین ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اسامہ یاد رکھ، میرے مصطفیٰ نے دعا فرمائی یا اللہ میں ان دونوں سے بھی محبت کرتا ہوں، ان کے والدین سے بھی محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان کو محبوب رکھے اس کو بھی تو محبوب رکھ، یعنی جو ان سے محبت کرے مولا تم ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ وہ حضرت امام حسین، کربلا کی زمین ہے، آپ پہنچتے ہیں، آپ کے رفقا عزیز و اقارب باری باری جام شہادت پیتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب وقت قریب آتا ہے، آخری رات جب تھی نا، مورخین لکھتے ہیں حضرت سیدہ زینب اور حضرت امام حسین کی صاحبزادی سکینہ، جس کو سکینہ بھی بولتے ہیں، سکینہ آپ کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن امام حسین نے سکینہ رکھا، سکون پہنچانے والی، سکون پہنچانے والی۔
इमाम हुसैन वो हज़रत सैयदा सकीना हज़रत सैयदा ज़ैनब से पूछती है, फुफ्फी से, फुफ्फी चूँकि घर का माहौल हो ना, जो बातें चलती रहती हैं तो बच्चे अगरचे ना समझ होते हैं, वो पूछते हैं कि ये बातें क्या कर रहे हैं। लेकिन हो हुसैन की बेटी 6 साल की जब मदीने से चली थी, ना समझ थी, करबला तक जब पहुंची तो वो उसने सब कुछ समझ लिया था। वो पूछती हैं, फुप्पी ये कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। आप फरमाती हैं, बेटा खामोश हो जाओ, बेटा खामोश हो जाओ। जब हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पूछती, बार बार सैयदा सकीना पूछती है, फुफ्फी बताओ तो सही कल क्या होने वाला। वैसे आपको पंजाबी समझ में आती है? नहीं आती, कहीं कभी कभी नहीं आती। चलो सुभान अल्लाह कहो। हज़रत सैयदा सकीना पूछती हैं, फुफ्फी जान कल क्या होने वाला है। ते आप फरमाते हैं, जदों दिन चढ़िया ते तू वेख लवेंगी, चल दे तीर कज़ानू। फरमाती हैं, जब दिन होगा तू अपने आँखों से देख लेगी कज़ा के तीर कैसे चलते हैं। फरमाते हैं, जदों दिन चढ़िया ते तू वेख लवेंगी, चल दे तीर कज़ानू। तू रोवेगी बाप अपने तई ते मेरो सा हुसैन भिरानू। फरमाती है, जदों दिन चढ़िया बार बार पूछती है ये सकीना। जब आखिरी रात 10 मुहर्रम के मुसलमानों मेरे इमाम हुसैन के साथ जब बचपन से सोते हुए आ गई, 6 साल उम्र गुजर गई, इमाम हुसैन के साथ सोती हैं। ऐ ईमान वालों, औलाद वालों, ज़रा तसव्वुर में ले आओ इस बात को, जो बचपन से सोती हो। आज मैं और तुम ये जनाबे वाला जब अपने बच्चों को लोरी देते हैं, कोई हर किसी का अपना अंदाज होता है, कोई गाने गुनगुनाता है, कोई किस्से सुनाता है, लेकिन रसूल पाक के घराने की आदत देखिए। मेरे मुस्तफ़ा के लख्ते जिगर, मेरे मुस्तफ़ा के नूर नज़र इमाम हुसैन अपनी साहबजादी हज़रत सैयदा सकीना को लोरी क्या देते हैं? आप लोरी देते हैं सूरत मुल्क, आप लोरी देते हैं तो देते हैं सूरत मुल्क की। कभी सूरत मुज़म्मिल पढ़ते हैं, कभी सूरत यासीन पढ़ते पढ़ते बेटी सो जाती है। तो जनाबे वाला आखिरी रात है, बार बार बेचैन है, अर्ज़ करती है, बाबा आप सोते क्यों नहीं हो, आज आप सोते क्यों नहीं हो, रात का 1 पहर गुजर गया है, बाबा आप सोते क्यों नहीं हो। तो इमाम हुसैन दिला से देते हैं बेटी को लोरी देते हुए फरमाते हैं, ओ ढल रात गई हुण सो जा बचड़ी मेरी धी मासूम सकीना। ढल रात गई हुण सो जा बचड़ी मेरी धी मासूम सकीना। साए वक्त अमीरी वेखन हानी जदों हाँ वतन मदीना। कल पेशी वेले तू उजड़ वैसे देश जिड़का शिमर कमीना। आप फरमाते हैं, बेटी सो जा, कल सुबह जो तुलू होने वाली है तू देख लेगी। जब ज़ोहर का वक्त होगा एक शिमर कमीना तुझे धिड़के देगा, तुम्हें तकलीफ पहुँचाएगा। ईमान वालों, ये वक्त गुजरता रहा। जब 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा इमाम हुसैन के लख्ते जिगर, आपके करीबी रिश्तेदार अजीज़ व अकारिब कुर्बानियाँ देना शुरू हो गई। कुर्बानी का रास्ता जारी हो गया। कभी जनाबे वाला
इमाम हसन, कभी इमाम हसन का बेटा आता है, अर्ज करता है चचा जान गुजारिश है मुझे मैदान में भेजिए। 18 साल की उम्र है मुसलमानों। मेरे इमाम हुसैन चेहरा फेर लेते हैं, फरमाते हैं बेटा तू मेरे भाई की एक ही निशानी है, मैं तुम्हें ज़ाया नहीं करने देता। जब इमाम हुसैन बात मानते नहीं, आपके गले में एक तावीज़ है, उस तावीज़ के अंदर लिखा क्या है? आप गले के अंदर तावीज़ जब लेते हैं, अपनी माँ के पास जाते हैं, अर्ज़ करते हैं माँ चाचा हुसैन इजाज़त नहीं दे रहा, अब क्या करें? नाने के दीन को बचाना भी ज़रूरी है, माँ नाना मुस्तफ़ा की इज़्ज़त पर कटना भी ज़रूरी है। अम्मा क्या कीजिए? आप फरमाते हैं बेटा कासिम ये देख तेरे गले में क्या है? अर्ज करते हैं अम्मा क्या है? फरमाया ये बचपन के अंदर तेरे बाबा इमाम हसन ने ये एक ख़त लिखा था और ये अर्ज की थी, ये फरमाया था आए हसन आए मेरे कासिम, जब मेरे भाई हुसैन पर कड़ा वक्त आ जाए, सख्त वक्त आ जाए, जब कोई परेशान हाल ना हो, फिर उस वक़्त जब तेरे चाचा ये बात ना माने, फिर ये तवीज़ दे देना, मुझे यकीन है मान जाएंगे। तवीज़ उतारते हैं, इमाम हुसैन की बारगाह में लेकर आते हैं, अर्ज़ करते हैं लजपाल हुसैन मैं बस इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, आपके भाई हुसैन की ये निशानी है, आपके भाई हसन की निशानी, ये पैगाम इसके अंदर जुड़ा हुआ है। आप खोलते हैं, खैमे के अंदर ले जाते हैं, सैयदा ज़ैनब पूछती है वीर बता तो सही लिखा क्या है? आपके आंसू जारी हो जाते हैं, फरमाते हैं बहन इस तवीज़ में लिखा है मेरे भाई हसन ये तवीज़ लिख रहे हैं, ये तहरीर लिख रहे हैं कि वीर हुसैन जब बारी आ जाए नाना मोहम्मद के दीन की, जब बात आ जाए नाना मोहम्मद की इज्जत बचाने की, और वीरा अपने बेटे ना मरवाना, अपने बेटे ज़िबा ना करवाना, तेरे ये हसन का बेटा कासिम रब की बारगाह में पहुंचा देना। फरमाते हैं इस तहवीज़ के अंदर मेरे भाई हसन की तहरीर है कि भाई जब अली अकबर आए ना तेरी बारगाह में, उस वक़्त अली अकबर को बचा लेना और मेरे बेटे को कुर्बान कर देना। मेरे इमाम फरमाते हैं कासिम ये मेरे भाई की तहरीर है, ये मेरे भाई का पैगाम है, जा तैयारी कर मैदान की। हज़रत इमाम कासिम तैयारी फरमाते हैं, आप भी शहीद हो जाते हैं। ये किस्सा बड़ा ही तावील है। अल-मुख्तसर जब हज़रत सैयद अली अकबर शहादत होती है आपकी, आप मौला हुसैन उसको उठाकर खैमे में लाते हैं, लैन से लाशें रखे हुए हैं, कहीं गाज़ी अब्बास का लाश है, कहीं कासिम का लाश है, कहीं जनाब वाला ज़ुहैर बिन कैस का लाश है, कहीं हबीब बिन मुज़ाहिर का लाश है, ये सारे कुरबतदार, कहीं उमर का लाश है, कहीं अबू बकर का लाश है, कहीं जनाब वाला उस्मान का लाश है। ये अबू बकर उमर उस्मान ये भी मौला अली के बेटे थे, इनकी माँ और गाज़ी अब्बास की एक माँ थी, इनका बाबे का नाम भी अली था। आज दुश्मन सिर्फ गाज़ी अब्बास का झंडा तो लहरा रहे हैं, लेकिन उमर उस्मान और अबू बकर का क्यों? इसलिए कि वो मुस्तफ़ा के जानिसार थे, वो उनसे अदावत रखते हैं, तो ये दुश्मन अली के बेटों से भी अदावत रखने लग गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, हम नबी के घर वालों को भी मानते हैं, मुस्तफ़ा के दर वालों को भी मानते हैं, हम गाज़ी अब्बास को भी मानते हैं, हमारे लिए वो भी इमाम हैं, अबू बकर उमर उस्मान भी इमाम हैं। जब आप बारी बारी आती है हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप बारगाह खुदाबंदी में जब पहुँचते हैं, जाम शहादत नोश कर लेते हैं, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन दस्तार रखते हैं मुसलमानों सर पर, वो दस्तार मुस्तफ़ा
اپنے بابا علی کی تلوار اٹھاتے ہیں، میدان کی طرف جانے لگتے ہیں۔ حضرت شہربانو لے کر آتی ہے ایک معصوم پھول کو، کپڑے میں لپیٹا ہے، اور آ کر عرض کرتی ہیں حسین ہم پانی نہیں مانگتے، یزیدی دشمن ہیں تیرے، ہمارے دشمن ہیں، جن کو کاٹ چکے ہیں ان کی دشمنی تھی ان کے ساتھ، لیکن اس پھول کی تو کوئی مخالفت نہیں ہے، اس کو تو ابھی تک کسی کی مخالفت کا پتہ نہیں ہے، دشمنی کا پتہ نہیں ہے، یہ ان کی جنگ ان کے ساتھ نہیں۔ امام حسین جب دیکھتے ہیں نا، عرش اولا کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا اب تیری یہ بھی رضا ہے کہ جو چل سکتے تھے، جو سوار ہو سکتے تھے، وہ تو اپنے قدموں پر پہنچے ہیں، اب یہ تیری رضا یہ بھی ہے کہ جو ابھی چل نہیں سکتا، بولتا نہیں، اس کو حسین اپنے ہاتھوں اٹھا کے لے جائیں۔ فرماتے ہیں شہربانوں لے آؤ، یہ بھی حجت، اتمام حجت پوری کر لیں، قیامت کے دن نانہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب جام کوثر نوش ہو رہا ہوگا، وہاں جب پہنچیں گے تو دشمن کوئی دلیل پیش نہ کر سکے، یہ نہ کہے کہ اس کے لیے پانی نہیں مانگا تھا، ہم اس کو شہید نہ کرتے۔ امام حسین فرماتے ہیں لے آؤ شہربانو، فرماتے ہیں کہ آپ نے کپڑے کے اندر لپیٹا، کپڑے کے اندر اس پھول کو لپیٹا، لیکن اب جب باہر نکلے تو دشمن یزیدیوں نے یہ سمجھا کہ امام حسین ہار مان چکے ہیں، اب صلح کرنا چاہتے ہیں، یہ قرآن لے کر آ رہے ہیں، یہ قرآن لے کر آئے ایمان والو۔ میرے امام حسین اپنے لخت جگر وہ 6 ماہ کا معصوم علی اصغر کو جب میدان کربلا کے اندر لے کر جاتے ہیں، ابن زیاد اور شمل بن جوش کہتا ہے ہمراہ حرملہ کو، حرملہ تیر مار، حرملہ بن کاہل ایسا تیر باز ہے، ایسا نیزہ باز ہے، اس کی تاریخ میں آتا ہے حرملے کا نشانہ اتنا پکا ہے، کبھی وار قضا نہیں ہوتا، وار ضائع نہیں ہوتا۔ ابن زیاد اور شمر کہتا ہے حرملہ تیر چلا، حرملہ تیر کھینچتا ہے ظالم، بے دردی کے ساتھ تیر کھینچتا ہے، تیر مارتا ہے، تیر وار قضا ہو جاتا ہے۔ شرمیر غصے ہو کر کہتا ہے حرملہ وہ تو مارتا کیوں نہیں، دوبارہ کوشش کر، تیرا وار تو کبھی قضا نہیں ہوا۔ اے شمر حرملہ آج کیا ہو گیا؟ حرمل دوبارہ تیر کھینچتا ہے، پھر مارتا ہے، قضا ہو جاتا ہے۔ وہ پھر ڈانٹتا ہے، کہتا ہے عجیب منظر ہے، زندگی میں تیرا کبھی وار قضا نہیں ہوا، آج تیرا وار لگتا کیوں نہیں ہے؟ حرملہ کہتا ظالمہ میں کیسے ماروں، جب میں تیر کھینچتا ہوں وہ دیکھ سامنے خیمے میں ایک معصوم بچی کھڑی ہوئی ہے، ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، وہ کہتی ہے ظالمہ میرا معصوم بھائی ہے، بڑے بڑے میرے لخت جگر علی اکبر جیسے تم نے لے لیے، غازی عباس جیسوں کو بھی تم نے شہید کر دیا، میرے چچا قاسم کو بھی تم نے لے لیا، اب معصوم 6 ماہ کا ہے، ظالمہ کچھ رحم کر، کیوں تیر مارتا ہے، اس کا گلا بڑا نازک ہے۔ حرملہ کہتا ہے میں جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تیر قضا ہو جاتا ہے، آخر کار وہ دھمکا کر جب کہتا ہے حرمل آخری بار ہے تیرا، اگر تو نے نہ مارا تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ حرملہ ظالم وہ تیر اٹھاتا ہے جو جناب والا پرندوں والا نہیں، جو شکار والا نہیں، تاریخ والے لکھتے ہیں ظالم اتنا ہے جانور والا تیر اٹھاتا ہے، جن سے جانور مارے جاتے ہیں، حرملہ تیر کھینچتا ہے۔ میرے غازی امام حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر یوں بلند ہے، آپ عرض کرتے ہیں پروردگار یہ بھی تیری رضا حسین
حسین کو منظور ہے، علی اکبر دے کر بھی مولا میں راضی ہوں، غازی عباس کے بازو کٹا کر بھی راضی ہوں، مولا اب سب کچھ لٹا کر حسین اپنا پھول تیری بارگاہ میں پیش کرنے آیا ہے۔ ایمان والو، جب حرمل تیر مارتا ہے وہ نازک سا گلا 6 ماہ کا بچہ ہے جس میں جناب والا خوراک کوئی اور نہیں جاتی ہے تو شیر بانو کا دودھ جاتا ہے، وہ تیر لگتا ہے غازی علی اصغر کے نیزہ اپنے گردن پار کر کے امام کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے، خون کا پھوارا نکلتا ہے، میرے امام یوں ہاتھ پہ اٹھا لیتے ہیں، تاریخ والے لکھتے ہیں میرے امام نے یوں چھالنا چاہا، آسمان سے ہاتف غیبی سے آواز آنے لگی، حسین اس بچے کے خون کو آسمان کی طرف نہ پھینکنا، اگر آسمان کی طرف پھینکے گا یہ اتنا معصوم ہے کبھی آسمان بارش نہیں برسائے گا۔ آپ زمین پر ارادہ فرماتے ہیں، آواز آتی ہے حسین اس معصوم کا خون زمین پر مت پھینکیے، کیونکہ اگر زمین پر چلا گیا قیامت تک کوئی سبزہ نہیں اگے گا۔ میرے امام نے اپنے اس لخت جگر کے خون کو لے کر اپنے جناب والا داڑھی مبارک پر ملتے ہیں، آپ عرض کرتے مولا تو راضی ہو جا، حسین سب کچھ لٹا کر بھی راضی، حسین سب کچھ لٹا کر بھی راضی ہے، مولا تو راضی ہو جا۔ عزیزان محترم، مسلمان ہونا بہت آسان ہے، دین پر چلنا بہت آسان ہے، لیکن دین کو بچانا بہت مشکل ہے، دین کو بچانا بہت مشکل ہے۔ یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، یا